نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے. دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہیں، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کریں. بزرگان محترم، جو موضوع جمعہ کے روز چل رہا تھا اسی کا ایک حصہ آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، لیکن درمیان میں کچھ باتیں چھوڑ کر، چونکہ 25 تاریخ آپ جانتے ہیں دسمبر کی، کہ اس دن کرنے والے بہرحال جو کچھ بھی کرتے ہو اس کی جو بھی حیثیت اور حقیقت ہو، لیکن بہرحال وہ نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو چونکہ وہ موقع قریب ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں اسی تعلق سے آج کی اس مجلس میں آپ کے گوش گزار کی جائے. اور یہ بھی دیکھیے آپ کہ جو قصہ ذکر ہو رہا تھا اسی میں اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے. جہاں تک بات پہنچی تھی اس سے میں کچھ آگے چلتا ہوں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی نجاشی کے سامنے تو وہ بے حد متاثر ہوئے، اور پھر خود انہوں نے ایک سوال کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس نبی کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور جس نبی کا تم نے تذکرہ کیا، ذکر کیا، وہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، کیا آپ اس کا کچھ حصہ مجھے سنا سکتے ہو؟ هل معك شيء جاء به نبيكم عن ربه، یہ کہا انہوں نے. اب دیکھیے یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہے. میں آپ کو قصہ برائے قصہ، واقعہ برائے واقعہ ذکر نہیں کر رہا ہوں ڈے ون سے، بلکہ ہم رک جاتے ہیں اور اس واقعے کے جز سے، حصے سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مجھے اور آپ کو کیا سبق لینا ہے وہ ہم جو ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ان کی فراست دیکھیے. یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے. قرآن کریم کا کافی حصہ نازل جو ہے وہ ہو چکا تھا.
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کسی اور حصے کی تلاوت کرتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، کس ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں کا مذہب اور ریلیجن کیا ہے، بادشاہ کیا بلیو کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ویسے ہی الٹپ نہیں پڑھ دیا، بلکہ وہ حصہ پڑھا کہ دعوت کی دعوت بھی ہو جاوے اور بادشاہ اور حاضرین مجلس کو وہ حصہ اپیل بھی کرے۔ یہ چیز سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ جب کبھی ایسی گیدرنگ ہو، ایسی مجلس ہو، تو دیکھ لیا کرو کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کے مناسب پھر آدمی کو آیات کا یا احادیث کا یا اپنی گفتگو جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور اس کا انتخاب کرنا چاہیے، تو وہ اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے پیچھے بھی کہی، وہ ڈرے نہیں کہ بھائی اگر میں حق بات کہوں گا تو ویسی ہی مکہ کی زمین ہمارے اوپر تنگ ہو چکی ہے، یہاں سے بھی ہمیں نکال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ انہوں نے حق بات کو رکھا، سچ بات کو رکھا، ڈنکے کی چوٹ پر رکھا، لیکن حکمت اور فراست سے قرآن کریم کے اس حصے کا انتخاب کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دلوں کو اپیل کرنے والا تھا۔ کس کا انتخاب کیا انہوں نے؟ جب بادشاہ نے خود یہ کہا کہ کچھ مجھے قرآن کریم کا حصہ سنائیے، تو 16ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم۔ تو سورہ مریم، اس کی کچھ آیات حضرت نے جو ہیں وہ تلاوت کی، چونکہ وہ عیسائی تھے، مسیحی تھے، نصارہ تھے، اور اس میں ذکر اللہ رب العزت نے کس کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا کیا ہے۔ وہ میری کہتے ہیں، قرآن کریم ان کو مریم کہتا ہے، اور مریم کا معنی ہوتا ہے عفت مآب، پاک باز۔ نام بھی ویسا ہی چنا تھا کہ آگے چل کر یہ چیز ہونے والی تھی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونے والا تھا، تو نام سے بتا دیا کہ یہ عورت پاک باز ہے، عفت مآب ہے، بدکار نہیں ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت. بہرحال تو اس طرح سے آگے جو ہیں تحت کی سریہ وہاں تک یہ حصہ قرآن کریم کا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور میں نے ترنم سے اس لیے آیات کو پڑھا کہ وہ تو صحابہ تھے، عربی ان کی مدر ٹنگ تھی، مادری لینگویج تھی. حضرت جعفر نے جو قرآن کریم پڑھا ہوگا تو کیا سما اور کیا نظارہ ہوگا. حرم شریف میں آج ہم ائمہ حرمین کو سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس وہ پڑھتے ہی جائے اور ہم سنتے ہی جو ہیں وہ چلے جائیں. اس لیے میں نے کچھ آیات آپ کو ترنم سے سنائی. چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں نے اخیر تک نہیں پڑھا کہ جہاں تک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی. اب ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں اور ادھر نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن کو جھکائے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی داڑھی بھی تھی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے ان کی تر ہو گئی. اور انہوں نے جو کسی اور مقصد سے آئے تھے، حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان سے کہا کہ میں ان کی حوالگی نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کو آپ کے سپرد نہیں کروں گا، آپ جائیے جہاں سے آئے ہیں. یہ سچ بات کہہ رہے ہیں. ان کے نبی جو کلام لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بالکل حق اور سچ ہے. لیکن عمرو بن العاص تھے وہ. میں نے کہا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی صف میں، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، سیاست کو جاننے میں نمبر 1 خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. بڑے سیاسی کھلاڑی تھے، سیاست کے ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ بوجھ دے رکھی تھی، تو اب بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. بادشاہ نے مجلس برخاست کر دی، صحابہ سے فرمایا کہ آپ رہیں یہاں پر، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی چھیڑے گا نہیں. عمرو بن العاص جب باہر نکلے تو اپنے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ سے کہنے لگے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ایک داؤ میرے پاس ہے، میں ایسی چال چلوں گا کہ بادشاہ ان کو ہمارے حوالے کر دے گا. تو عبداللہ بن ربیعہ ذرا نرم دل تھے، وہ کہنے لگے کہ یار چھوڑو، کیوں ان کے پیچھے پڑنا ہے، ہم نے اپنی کوشش کر لی، یہ ہماری ہی برادری سے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہے، ہمارے ہی ساتھ رہے ہیں، چھوڑو اب ان کو رہنے دو، جو محنت کرنی تھی ہم نے کر لی، اب ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. لیکن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے اور نجاشی کو جا کر کہنے لگے کہ ایک بات تو انہوں نے آپ کو بتائی نہیں، چھپائی آپ سے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے جو نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو وہ سن آف گاڈ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا عبد اور بندہ سمجھتے ہیں. اور وہ بات انہوں نے آپ سے نہیں کہی ہے. اصل میں سورہ مریم کا جو حصہ تلاوت کیا تھا اس میں اس کا تذکرہ حضرت مولانا جانتے نہیں ہیں، جس کا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا. اب پھر اگلا امتحان، کڑا امتحان. تو بادشاہ نے سے کہا کہ ان کو آپ پھر کل بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے.
تم کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن کی مہلت مل گئی، دوسرے دن واپس دربار لگا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بھئی یہ جو آئے ہوئے ہیں تو عمرو بن العاص یوں کہہ رہے ہیں، تو تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اب یہ تھا امتحان، کڑا اور کڑا امتحان، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھا، اور جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو مسلمان کا عقیدہ ہے، جو حضور نے ان کو سکھایا، ہمیں سکھایا، صاف صاف بات رکھی، لگی لپٹی بات نہیں رکھی۔ اور یاد رکھو عقیدے کے بارے میں جب بھی بات کرو صاف صاف کرو، لگی لپٹی بات نہ کرو، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا خطرہ ہے، چاہے پھر وہ اپنے ہو یا کوئی اور ہو۔ اب قرآن کا وہ حصہ تلاوت کیا جو چھٹے پارے میں ہے۔ بادشاہ نے جب پوچھا کہ کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح من فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاث الی آخرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا بلیو یہ ہے، ہماری مانیتا اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گاڈ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ بالکل صاف صاف جو ہیں وہ صحیح بات انہوں نے رکھ دی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نجاشی نیچے جو ہیں جھکے اور ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد حاضرین سے کہا، اور خاص طور سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہیں، وہ یہ جو تنکا ہے، اس اتنی بھی یعنی چھوٹی سی چیز ہے، معمولی، اتنا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے خلاف بات نہیں ہے۔ جو عقیدہ جعفر کا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ فرمایا کہ یہی بات ہے، عیسیٰ جو ہے سن آف گاڈ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ ہم بھی اس کنٹری میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، گرچہ اب تو ایک بڑی اکثریت ان کی لا مذہب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں، لیکن جب بھی ان سے موقع ملے اور ایسے موقع پر وہ آپ کے پڑوسی ہو، آپ کے ساتھ کام کرتے ہو، آپ کے دوست ہو، حضرت جعفر کی تقریر کا حصہ سناؤ، کیا بعید ہے کہ جو ہدایت قرآن کے اس حصے کو سن کر حضرت نجاشی کو ہوئی تھی اور رضی اللہ عنہ بن گئے تھے، ان کو بھی ہدایت ہو جائے۔ باقی ان میں 3 فرقے ہیں، تو اپنی بات صحیح رکھو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو صحیح اور پکی بات جو ہے یاد ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے، ورنہ ان بیچاروں کا حال شاعر نے بیان کیا کہ ویسا ہی ہے کہ ڈھونڈنے والا خیر وہ شعر میں بھول رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے خم و پیج میں الجھا ایسا کہ فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ان بیچاروں کی یہ حالت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا